الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم شہداد پور پریس کلب میں جمع ہیں۔ مختلف بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول جمع ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ بھی کر لیں، اور اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو میں بھی بیان کر سکوں گا، آپ بھی سن سکیں گے۔ جتنے یہاں بھی بھائی ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں پلیز، تو ایسا ماحول بنا لیں کہ ہم سکون انشاءاللہ 15-20 منٹ کی بات پوری کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی توجہ سے بات کر لیں۔ پہلے تو میں جو شرعی مسئلہ تھا اس میں آپ کو ایک سولیوشن بھی دے دیتا ہوں۔ کئی آفیسز میں جانا ہوتا ہے، ایسوسیشنز میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں نارملی پکچرز لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں پرسنالٹی نے وزٹ کیا یا آپ نے ان سے ملاقات کی۔ لوگ اپنے آفس میں بھی پکچرز لگاتے ہیں کہ میری فلاں بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بعض اوقات یہ بزنس نیڈ بھی ہوتی ہے، بزنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اور یہ تصویر کے حکم میں ہے، اور تصویر جس گھر میں ہو، جس دکان میں ہو، وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ اپنے آنے والے جو وزٹرز ہیں ان کو دکھائیں، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک LCD لے لیں، اور LCD میں وہ ساری تصویریں آپ ڈیجیٹل فارم میں لے آئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ تصویریں روٹیٹ ہوتی رہیں، تو جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور جائز طریقے سے ہو جائے گا۔ تو علم دین اگر ہو تو جائز صورت مل جاتی ہے، اگر علماء سے رجوع کریں تو دیر از اے سولوشن آف ایوری پرابلم، تو الحمدللہ آپ کو سولوشن مل جائے گا۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا چلیں آپ کو مسئلہ بتا دوں، اور اب میں پھر گزارش کر دیتا ہوں، موبائل اپنے پلیز سائلنٹ کر دیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، درود پاک ایک ہے، کام کتنے سارے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے روزانہ کی روٹین میں درود پاک کو شامل رکھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سوشل میڈیا آج کل ہمارا گھنٹوں لے جاتا ہے، تو کوشش کریں اس سے وقت لے کر ہمارا تلاوت ٹائم بھی ہو، درود ٹائم بھی ہو، ذکر و اذکار ٹائم بھی ہو، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس موضوع پر آپ سے چند منٹ بات کرنی ہے، بیسیکلی وہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے، میں یہ کہوں کہ وہ بیوٹی آف اسلام ہے تو غلط نہیں ہوگا، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی تعداد اس خصلت، اس عادت سے اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ خوبصورتی لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ اسلام کا خاصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ عادت کون سی ہے؟ تاجروں میں تو زیادہ ہونی چاہیے، مگر ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے تاجر لوگوں میں یہ بات دل سے نکل جاتی ہے۔ میں بتاؤں گا، مگر پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، اور وہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک بار آپ بیمار ہوئے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو کھانا اچھا نہیں لگتا، منہ خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمار آدمی جب 2-3 دن تک کچھ نہیں کھاتا تو پھر اپنی پسند کی کسی ڈش کی فرمائش کرتا ہے کہ یار اب کھاؤں گا تو یہی کھاؤں گا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کے خادم، ان کا نام تھا حضرت نافع، وہ آپ کو کہتے حضور کھانا کھا لیں، آپ کہتے نہیں میرا موڈ نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ 2-3 دن بعد آپ نے پھر بیماری کے ہی عالم میں اپنے خادم سے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ خادم بہت خوش ہوا کہ حضرت نے کچھ تو کھانے کی بات کی، بازار میں گیا، مدینہ شریف میں گھومتے گھومتے بڑی مشکل سے اس نے 1.5 درہم کی مچھلی خریدی، اس کو فرائی کیا، تیار کیا، حضرت کے پاس لے آیا۔ حضرت جیسے ہی کھانے کو بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک فقیر دروازے پر آ کر کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، میں بھوکا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خادم سے کہا جاؤ یہ مچھلی اسے دے دو. کہا حضور اس نے کچھ بھی مانگا ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں, آپ کو مچھلی کی خواہش ہے, آپ کو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, میں بڑی مشکل سے مچھلی تلاش کر کے لایا ہوں, آپ مچھلی کھا لیں کچھ اور دے دیتے اس کو. فرمایا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اچھا بیمار بھی تھے, ایک آقا کا روب بھی ہوتا ہے. غلام نے مچھلی لی اور جا کر اس فقیر کو دے دی, لیکن چین اس کو پھر بھی نہیں آیا. وہ غلام اس فقیر کے پیچھے گئے کہ بھائی کام کرو, مچھلی مل گئی تم کو, کام مل گئی, مجھے واپس بیچو گے؟ کہاں لے لو. کہا مجھے 1.5 درہم میں واپس دے دو. اس کو پیسے دیے, واپس اس سے پرچیز کی, پھر لا کے حضرت کے دسترخوان پر رکھ دی. حضرت نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہا حضرت دیکھیں میں نے پہلے فقیر کو دی ہے, اس کے بعد اس سے دوبارہ پرچیز کر کے آیا ہوں, سودا کیا ہے. کہا جاؤ واپس جا کر اس کو دے دو, اور سنو پیسے بھی واپس نہیں لینا. کہتا حضرت آپ کمال کرتے ہیں, آپ کو ضرورت بھی ہے, میں نے پوری ڈیل کمپلیٹ کی ہے, پہلے آپ کے کہنے پہ تحفہ دیا اس کو, پھر پرچیز کر کے لایا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب جو جملہ کہا نا, یہی میرے آج بیان کا ٹاپک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو, اس کو تمنا ہو, پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے, اللہ عز و جل اس کی بخشش فرما دیتا ہے. دیٹ از دا بیوٹی. اس کو کہتے ہیں ایثار, سیکریفائس. مجھے بھی چاہیے اور کسی مسلمان کو بھی چاہیے, میں اپنی خواہش کو روکوں اور اسے دے دوں. یہ جنت کی بشارت ہے, مغفرت کی بشارت ہے, یہ ایثار ہے. اور یہ ہمارے صحابہ میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھیں تو کیسا ایثار تھا. کس موقع کی میں آپ کو واقعات سناؤں کہ کب صحابہ نے کیسے ایثار کیا. خود ضرورت ہوتی تھی مگر دوسرے کو دے دیا کرتے تھے. ایک صحابی کے گھر میں تحفہ آیا, سری, ہماری میمنی میں تو منڈی کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی شاید یہی کہتے ہیں, سری کہتے ہیں نا, بکرے کی سری. اگر آپ جو جاتے رہتے ہیں مکے مدینے, انہیں پتہ ہے کہ عربی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں, ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. جب کسی کو اعزاز کے طور پہ کھانا کھلانا تو اس کی تھال میں وہ سری رکھتے ہیں کسی سردار کے لیے. تو ایک صحابی رسول کے پاس آئی, انہوں نے کہا یار ضرورت تو ہے لیکن برابر میں میرا پڑوسی ہے مسلمان, اس کو بھی ضرورت ہے. انہوں نے اس کے گھر بھجوا دی. پتہ ہے کیا ہوا, 7 گھروں سے گھومتے گھومتے سری واپس پہلے گھر میں آ گئی. ہر بندہ یہ تمنا رکھتا تھا کہ میرے بھائی کا بھلا ہو جائے, میرے بھائی کو آگے پہنچ جائے. یہ ہے وہ ایثار جو صحابہ کرام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. غزوہ یرموک کا موقع تھا. ایک صحابیہ کہتی ہے میرے ایک رشتہ دار زخموں سے چور چور تھے, آخری سانسیں تھی, لاسٹ بریتھ تھی, وہ العطش, پیاس پکار رہے تھے. کہتی میں دوڑتے ہوئے گئی کہ پانی پلا دوں, آخری لمحات ہیں. جب میں نے پانی ان کو پیش کیا تو برابر سے کسی اور زخمی کی آواز آئی, مجھے پیاس لگی ہے. اس کیفیت میں وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے بھائی کو پانی پلا دو. خود پیاس سے تڑپ رہے ہیں, آخری سانسیں ہیں. کہتی میں دوسرے کے پاس پانی لے کر گئی, پانی پیش کیا, برابر سے ایک اور زخمی کی آواز آئی, پیاس. وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں ایسا کرو تیسرے کو پلا دو. کہتی میں تیسرے کے پاس گئی, ان کا انتقال ہو گیا. دوسرے کے پاس دوڑتی ہوئی آئی کہ انہی کو پلا دوں, وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے. پھر اپنے رشتہ دار کے پاس آئی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تینوں نے پانی نہیں پیا مگر اگلے کا بھلا سوچ کے گئے, اگلے کے لیے اپنی خواہش ہوتے ہوئے دوسرے کا بھلا سوچتے ہوئے دنیا سے گئے. ایسے اتنے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام, اولیاء کرام دوسروں کا بھلا چاہتے تھے. مگر آج مسلمان کہلانے والا کہتا ہے میرا کام سیدھا ہونا چاہیے, اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میری آئٹم بکنی چاہیے, مجھے پارکنگ ملنی چاہیے, باقی دوسرے کا حال برا ہوتا تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے, میری دکان پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, میرے گھر کے آگے کچرا نہ ہو, باقی بلے پوری گلی میں کچرا ہو, دوسروں کا بیڑا غرق ہو جائے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے. یہ آج ذہن بن گیا ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ہمیں اسلام دوسروں کا بھلا سکھاتا ہے. دیکھو نا, مغفرت کا وعدہ کر لیا نا کہ آپ کو خواہش ہے آپ کسی اور کو دے دیں وہ چیز. اچھا سبحان اللہ, اس حدیث میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 1 کروڑ روپے کا ایثار کرو گے پھر جنت ملے گی. نہیں جناب, آپ ایک پانی کے گلاس کا ایثار کریں, اللہ چاہے اس پر مغفرت فرما دے گا. ہیں آپ مثال کے طور پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا کسی کولر پر پانی بھر رہے ہیں, مسجد میں کولر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ گلاس بھر رہے ہیں, آپ نے دیکھا پیچھے بھی کوئی صاحب کھڑے ہیں, پانی بھرے اور ان کو پیش کر دیں, آپ کو مل جائے گا تھوڑی دیر میں پانی. لیکن آپ نے کیا کیا, ضرورت آپ کو بھی ہے,
آپ نے دوسرے کو دے دیا. ارے ادھر تو نماز میں اثار نہیں کرتے, پنکھے کے نیچے مجھے نماز پڑھنی ہے, دوسرا نہ پڑھ لے کہیں. رمضانوں میں کہانیاں سنتے ہیں ہم لوگ, اے سی لگا دو مسجد میں تو بھائی اے سی کے پاس ہی مصلی بچھا کے بیٹھے ہوں گے, اور کوئی آ کر بیٹھ گیا اس سے لڑ رہے ہوں گے, بھائی میں روز ادھر پڑھتا ہوں. بھائی روز آپ پڑھتے ہیں, آپ نے بک تھوڑی کرا لی جگہ, لیکن بھلا نہیں سوچتا کوئی کسی کا. آپ اپنے ایک دسترخوان پر روزانہ اثار کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ بیٹھے کھانے پر, ٹھیک ہے, نارملی جو مرد ہوتا ہے یا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے ذرا اچھا کھانا جو اس پروٹوکول دسترخوان پہ اسی کو ملتا ہے نا. ہمارے آگے مثال کے طور پہ کھانا رکھ دیا گیا. اب آپ کیا کریں, بغیر بتانا نہیں ہے, اپنا ہاتھ روک لیں, میری والدہ پہلے نکال لیں, میرے والد صاحب پہلے نکالیں, ان کی پلیٹ پہ خود ہی ڈال دیں, بچے پہلے لے لیں, میری بچوں کی اماں بھی لے لیں, میں آخر میں لے لوں گا. کھانا پھر مل جائے گا, مگر اللہ دیکھ رہا ہے نیت کدھر کی ہے, کہ یہ بندہ رک گیا ہے کہ تاکہ دوسرے کھا لیں, دوسرے کو پیٹ میں اچھا نوالا چلا جائے. ارے اللہ دل کے حالات جانتا ہے, اور یہ عادت پیدا کرو. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عادت پیدا ہوگی نا, تو پھر کاروبار میں بھی آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر اپنی لائف میں آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں یار اس کا پہلے بھلا ہونے دو, اس کو پہلے کام ہونے دو. اور ایسا ہوتا تھا. آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کون ہیں, ہمارے پیر و مرشد کے بھی پیر و مرشد ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں. دعوت اسلامی والوں کے تو وہ دادا پیر ہوئے. انہوں نے واقعہ بتایا کہ پہلے کے مدینہ شریف کے تاجر کیسے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں پہلے مدینے کے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ایک دکاندار کے پاس ایک بندہ گیا, کپڑے کی دکان تھی اس کی, کہا حضرت یہ کپڑا چاہیے مجھے. دکاندار کہتا ہے کپڑا تو ہے میرے پاس, ٹھیک ہے پھر پیک کر دیں. کا مسئلہ یہ ہے, میں کپڑا تو دے دوں گا, میرے پاس ہے بھی, لیکن سامنے جو میرے بھائی کی دکان ہے نا, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے, میری سیل ہو گئی ہے, میری آج صبح سے اچھی سیل ہو گئی ہے, آپ ایسا کریں کپڑا اس سے لے لیں تاکہ وہ بھی گھر کچھ روزی لے کر جائے. یہ ہے اسلام, یہ ہے بیوٹی آف اسلام. آپ کسی کی طرف گاہک بھیج دیں گے تو آپ کی روزی نہیں مر جائے گی, اللہ غیب کے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا. مگر آج مارکیٹ کا حال کیا ہے, کوئی کسی کی دکان سے ہو کر ہماری دکان پر آ جائے گا, میں ذرا ادھر سے آ رہا تھا, ارے ادھر کدھر چلے گئے, وہ تو ایک نمبر کا چیٹر ہے, کبھی مت جانا بھائی, وہ تو غلط مال بیچتا ہے, ہاں پیسے بھی کھا جائے گا آپ کے. اتنی برائیاں کریں گے اس کی, اور ہم سمجھتے میں نے گاہک توڑ لیا. نہیں جناب, کسی کا دانا بھی نہیں توڑ سکتے آپ. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ایک جملہ یاد کر لو میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور نصیب میں جو نہیں ہے نا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو نصیب میں ہے وہی ملنا ہے. میں کسی کی لاکھ برائیاں کر لوں, اللہ نے اس کے نصیب میں جو روزی لکھی ہے اس کو مل کر رہنی ہے. آپ تو کاروباری لوگ ہیں, آپ دنیا کو جانتے ہیں. مجھے ایک مثال کے طور پہ یہ چادر بیچنی ہے, تو میں یہ کہوں کہ یار اس کا کپڑا خراب ہے یہ خرید لو, تو کوئی نہیں خریدے گا. اس کو بناؤں اتنی اچھی نا, اپنی پروڈکٹ اتنی بیوٹیفائی کریں کہ گاہک آپ کے پاس آ جائے. دوسرے کی برائی کر کے اپنا مال کیوں بیچنا ہے. تو بہرحال ایثار کا جذبہ پیدا کریں. قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بھلائی تک پہنچنا ہے نا, اللہ کی رضا حاصل کر رہی ہیں, تو اپنی پیاری چیز. ہم کیا دیتے ہیں, گھٹیا چیز, بچ گئی, کپڑے پرانے ہو گئے, سوراخ ہو رہے, چلو کسی غریب کو دے دو. کھانا بچ گیا, چلو بھائی ماسی کو دے دو, کسی آس پاس فقیر کو ڈھونڈو. جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم جب تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں نہ دیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, آپ شکر کی بوریاں خرید کر بانٹا کرتے. کسی نے کہا حضرت آپ پیسے بانٹ دیں, آپ شوگر کیوں بانٹتے ہیں؟ کہتے ہیں بات یہ مجھے شوگر پسند بہت ہے, شکر مجھے بڑی پسند ہے, میں چاہتا ہوں لوگوں کو بھی وہی بانٹوں. تو جو پسند ہے, جو آپ کو ضرورت ہے, جس سے آپ کو اچھا لگتا ہے وہ دینا اللہ کی راہ میں. اپنے بچے کو کیا دلاتے ہو؟ اپنے بچے کو برانڈڈ کپڑے دلائیں گے. کیوں؟ میرا بچہ ہے, مجھے بہت محبت ہے, سب سے بہترین چیز, اچھے سے اچھا فروٹ کھائے میرا بچہ. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جو فروٹ کا کیڑا لگ گیا وہ دیں گے. اللہ کو نہیں پہنچتا فروٹ, نیت پہنچتی ہے. ہیں لوگ آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہے نا یار, یہ قربانی میں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا ہیوی جانور لینے کی کیا ضرورت ہے. ہیں یہ باتیں کوئی شادی میں تو نہیں کہتا کہ 2 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے کے کپڑے اور شیروانی کی کیا ضرورت ہے. نہیں, وہ تو شادی ہے نا یار, بچے کی خوشی. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا چیز دینی ہے. اللہ کو نہیں پہنچتی کھال گوشت. اللہ کی بارگاہ میں نیت جاتی ہے کہ اس بندے کو مال سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے.
جب بھی رب کی باری میں دینے کی باری آئے تو دل و جان سے، خوش دلی سے بہترین خرچ کرو، اللہ تمہیں اس سے اور بہترین عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہوگا، مثال دیتا ہوں، کسی کے پاس بہت اچھی کوئی پین ہے سمجھ لیں، یا کوئی بہت اچھی چیز ہے جو اس کو بڑی فیوریٹ ہے، اور اب وہ سوچتا ہے یار میں یہ دے دوں۔ صحابہ نے کیا ایسا، ایک صحابی رسول اللہ کہا یا رسول اللہ میرے مال میں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کہ حضور میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ یہ والا باغ پسند ہے، یہ پراپرٹی سب سے زیادہ پسند ہے، حضور یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ کوئی آیا کہ حضور مجھے یہ جانور بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ جو پسند تھا صحابہ کرام نے بڑھ بڑھ کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی بہترین چیز دینے کا سوچیں تو شیطان دل میں کیا لائے گا، یار یہ تو اتنی بہترین چیزیں چلی جائے گی، کیا اللہ کے پاس ایک ہی ہے، آپ خرچ کر دیں گے وہ اور نہیں دے سکتا، وہ اس سے زیادہ اچھی چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس وہ نیت درکار ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، مال تو مال، کھانا تو کھانا۔ اب میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھیں، جمعے کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ مسجد کے لیے ذرا چندہ دیجیے، ڈبہ آپ کے سامنے آیا، تھیلی مسجد کی یا جھولی آئی، آپ نے نیت کر لی بڑی آج سخاوت دکھانی ہے، 100 روپے دینے ہیں، پرس نکالا، 200 روپے والے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا اور ایک پرانا۔ سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہو؟ کیا وہ نیا والا 102 روپے کا ہے؟ وہ بھی 100 روپے کا ہے، اللہ کی راہ میں دینا نا، پرانا والا دے دو۔ یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا۔ اب پیسوں کو چھوڑیں، بچے 2-3 ہو نا، ایک بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہو، سبق بھی صحیح یاد کرتا ہو، اسکول میں بڑے اچھے نمبر لیتا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ دوسرا بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈ ہو، ٹیکنیکل دماغ ہو، گھر کے پرزے بھی ٹھیک کر لیتا ہو، یار یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ تیسرا بچہ نہ سبق یاد کرتا ہو، لڑائی جھگڑے بہت کرتا ہو، مار کٹائی کرتا ہو، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ یعنی ہم نے اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا جو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا، ہم کہتے ہیں یار یہ علماء اتنے اپڈیٹڈ نہیں ہیں، علماء جناب مفتیان کرام کو اتنے معاملات نہیں پتہ، دنیا کے ہم آہنگ نہیں۔ ہم نے بچے کون سے دیے مدرسے کو؟ دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے بریلینٹ بچہ کہ جناب اس کا حافظہ بھی تیز ہے، یہ بڑا حاضر جواب ہے، بڑا سبق یاد ہوتا ہے، اس کو مفتی بناؤں گا، یہ ساری دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی راہ میں بچہ بھی وہ دینا ہے جس کی زبان بھی توتلی ہوتی ہے، پیر بھی لنگڑا ہوتا ہے، یار گھر میں کسی کام کا نہیں، ماں باپ کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو۔ آپ خود سوچیں نا یہ کیا کر رہے ہیں ہم دین کے ساتھ۔ تو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اسے نہیں معلوم کہ دیتا میں ہوں، روزی وہ دیتا ہے، عطیہ مال وہ دیتا ہے، ہم خرچی میں کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی رب کی باری میں دینے کی باری آئے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ ہمت کرو، بہترین خرچ کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں پر، غریبوں پر، جس کو ضرورت ہے اور تمہیں بھی ضرورت ہے، دے دو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے۔ تو بہرحال یہی میرا آج کا ٹاپک تھا کہ ایثار کریں، دوسروں کا بھلا چاہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا دوسروں کو بہت بانٹتے ہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ پہلے حق ہے غریب رشتہ داروں کا، آپ دیکھیں کون پریشان ہے، اس کی مدد کریں اور بہترین مدد کریں۔ اچھی، آپ مثال کے طور پہ آپ سردیوں کے دن ہے، گھر پہ کچھ ڈرائی فروٹ لے کے جا رہے ہیں، جن کو نوازا ہے اللہ نے، بچوں کے لیے گرم کپڑے لے رہے ہیں، ساکس لے رہے ہیں، 4 جوڑی ایکسٹرا لے لیں، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اور پیک کروا لیں، کسی غریب کے گھر بھیج دیں۔ سوچو یار، کئی غریب تو ایسے جنہوں نے پوری سردیوں میں ایک دانہ ڈرائی فروٹ کا نہیں کھایا ہوگا، وہ نارمل کھانا نہیں کھا سکتے تو ڈرائی فروٹ کا تو سوچتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن کیسے ان بچوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی۔ اپنے لیے ساکس لیے، اپنے لیے آپ نے جیکٹ لیا، ایک غریب بچے کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو، دوست کو بھجوا دے، تو یہ وہ ایثار ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اگر مغفرت دے دے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس چیز کی حاجت ہو وہ کسی کو دینا، اپنی خواہش روک کر، یہ ایثار ہے۔ اللہ مجھے بھی ایثار عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ بیان میں نے شارٹ کیوں کیا، میں اس موضوع پر اور بھی بہت سارے آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں اور باتیں بھی کر سکتا ہوں، چونکہ آج ہفتہ ہے اور ہفتے کی رات ہم سب کی جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، جو بانی ہیں، ایوری سیٹرڈے تقریباً 9:30 بجے آپ لائیو مدنی چینل پر آتے ہیں اور بہت پیاری تربیت کرتے ہیں۔ تو میں بھی آپ سے گزارش کروں گا، میں شہداد پور میں ہی ہوں اور ہم یہاں سے چھٹو ہاؤس جا رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی وہاں آ جائیں، مل کر انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چینل کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے حاضری بھی دیں گے، اللہ کے ولی کا دیدار بھی کریں گے اور پیاری باتیں سیکھیں گے۔ اور جو آج آپ نے بیان سنا، اگر اس طرح کے مزید بیانات آپ نے سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، پریس کلب کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے عزت دی، ہمیں بلایا۔ اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔